بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دعوت توحید دینے کی ذمہ داری لگائی تھی وہ مکہ مکرمہ میں 13 سال محنت اور طرح طرح کی تکالیف برداشت کرنے کے بعد بھی پوری ہوتے نظر نہ آ رہی تھی۔ چنانچہ بہت اذیتیں اور تکالیف برداشت کرنے کے باوجود بھی بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب اہل ایمان کفار مکہ کی تکالیف سے تنگ آ گئے اور ایک عرصہ تک وہ طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کی عام اجازت دے دی۔ ہجرت کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں۔ ہجرت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر جہاں آزادانہ دین اسلام کے احکامات پر عمل کیا جا سکے چلے جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ اسلام میں پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مسلمان چوری چھپے ہجرت کرنے لگے تاکہ کفار مکہ اہل ایمان کو نقصان نہ پہنچائیں، یہاں تک کہ اکثر صحابہ کرام مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ قریش کو جب علم ہوا تو انہوں نے دار الندوہ میں باہمی مشاورت کی تو انہوں نے جو مختلف آرائیں دیں وہ یہ تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باندھ کر قید کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اسلام کا سخت ترین دشمن ابو جہل نے کہا کہ قریش کے ہر ایک قبیلہ سے ایک شخص کا انتخاب کیا جائے اور وہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں تو خون سب قبائل پر ہوگا اور بنو ہاشم کس کس کا مقابلہ کریں گے، انہیں انتقام لینے کی جرات بھی نہ ہوگی، اور اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ کفار کے نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اسی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کفار کی سازش کے بارے میں بتایا اور مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کا حکم خداوندی سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر اہل مکہ کی کچھ امانتیں تھیں ان کے سپرد کی اور فرمایا کہ میں آج مدینہ منورہ روانہ ہو جاؤں گا، آپ میرے بستر پر سو جائیں، صبح کو سب کی امانتیں ان کے سپرد کر دینا اور پھر مدینہ منورہ آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ کے نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لی اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے ان کی طرف پھینکی اور وہ آنکھیں مسلتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نظر نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں تشریف لائے، کعبۃ اللہ کو الوداع کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سواری اور ضروری سامان سفر تیار کر رکھا تھا، ساتھ لیا اور چل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل دور غار ثور کے پاس پہنچے۔ جبل ثور پر موجود غار ثور میں روح پوش ہو گئے، اس غار میں 3 دن تک قیام پذیر رہے۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے اس غار پر پہنچے، لیکن غار پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا
اور کبوتری نے اس پر انڈے دے رکھے تھے، جس کی وجہ سے کفار کو یہ خیال آیا کہ غار کے اندر کوئی نہیں ہے۔ کفار مکہ کے قدموں کی آوازیں غار کے اندر آئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھبراہٹ کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا۔ ترجمہ: غم نہ کیجیے، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی 3 رات غار میں ساتھ رہے تھے۔ وہ صبح ہوتے ہی مکہ مکرمہ چلے جاتے، حالات معلوم کرتے اور رات کو واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پوری معلومات دیتے تھے۔ چوتھے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ 2 اونٹنیاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم ربیع الاول سن 622 ہجری کو مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے ہجرت کی خبر جب کفار مکہ کو ملی تو یہ اعلان عام کروا دیا کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے کفار نکل پڑے۔ اسی طرح ایک شخص انعام کے لالچ میں انعام کا اعلان سنتے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کرتے کرتے قریب جا پہنچا۔ قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ انعام کے لالچ نے اسے دوبارہ ابھارا اور وہ حملہ کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف و دہشت سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور گریہ زاری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسے امان دے دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوشخبری بھی دی کہ تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ دلکش خوشخبری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت میں پوری ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ سے ایک اور شخص اپنے 70 ساتھیوں کے ہمراہ انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے انعام حاصل کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد وہ اور اس کے سب ساتھی مسلمان ہو گئے۔